عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی نبی پاک نے معیار عزت قائم فرمایا۔ ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے ہیں، میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت۔ تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس، میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے۔ عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے۔ دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے۔ لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا، عزت وہی بنے اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے، آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے؟ اس پیسے نے رسوا کر دیا، وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت وہاں نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا۔ ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے ہی رستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت، کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی، مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے۔ میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں۔ اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ خفیہ بتایا۔ وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا، بادشاہ کو پکڑا، اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اس عورت کو لیا، آ گیا، شادی کر لی۔ ایک رات بستر پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے خود دیکھ کر بچھایا۔ کہا نہیں کچھ ہے۔ کہا کچھ نہیں، میں نے دیکھ کے بچھایا ہے، عزت ڈھونڈنے نکلی ہے، باپ تو میرا اب کمزور ہو گیا، تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں۔ ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں، بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے۔ غریب آدمی عزت کرتا ہے، کمزور آدمی عزت کرتا ہے۔ جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی، یاد رکھنا، جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے، اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے۔ میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی، لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے، مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے، عورت مرد کی، انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر، بیوی کہنے لگی کچھ ہے، کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شے نہیں، لگا ہے کوئی چیز، عورت تب سر پٹائی، کہنے لگی دیکھو تو صحیح۔ اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی، بیڈ شیٹ جو اتاری، تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا، ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں، دھاگا نکلا،
کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے، ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا؟ تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، 4 کنیزائیں تھیں، وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہوتی ہے، بڑا پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی، اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی، تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے، باہر آ۔ جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو، اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت، اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا۔ شہزادی پلٹ کے آئی، کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے، تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے؟ جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا، جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی؟ میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول اب لڑانا بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے بل بل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے، آپ ادلیاں سردار خان تکے اے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں، عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں۔ عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو، باوقار ہو۔ میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ 2 لفظ 2 حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا ذلت ہے۔ حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر جو رب نے دیا ہے۔ اگر تو ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، لالچ کرے گا تو رسوا ہوگا۔ جو اللہ نے تجھے دیا ہے، جو رب نے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے۔ تو شکوے کرتا پھرتا ہے، تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں، فلانا تگڑا ہے، میں بڑا ماڑا ہوں، فلانا مالدار ہے، نا شکری نہ کر۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا تو میرا شکر کرتا رہے میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا، عذاب، اور میرا عذاب بھی سخت ہے۔ میرے بھائی عزت لالچ میں ہے، ذلت لالچ میں ہے، عزت قناعت میں۔ اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں، حوصلہ کریں، اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں، اسے محل سمجھا کریں۔ اپنی کٹیا کو محل جانے بچ جائیں گے۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے، بڑی خوش قسمت زندگی، بڑی خوش قسمت۔ یہ میرے حضرت فرمایا کرتے، فرماتے یہ جملے کہا کرو رب کریم نے جو والدین میرے لیے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے۔ جو بہن بھائی ہم نے تو بعد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے، آج پتہ چلا ہے دیہاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ تو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے، کوئی خیرات لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا، میری اماں کہتی جا دے آ، تو میں کہتا اماں یہ تو ڈھونگ رچائے آیا ہے، اس کو دینا ہی نہیں چاہیے، تو اماں کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے۔ آج سمجھ آتی ہے، آج خیال آتا ہے کہ وہ سادے لوگ ضرور تھے، وہ کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑھا تھا وہ کم ملتا ہے، وہ تھوڑا ملتا ہے۔ ناز کیا کرے ناز۔ آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے۔ او خدا کے بندے، پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے، پرورش جا کے گاؤں میں پائی۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا، ہوا بھی تازہ ہے، زبان بھی خالص ہے، بندے بھی خالص ہے۔ حلیمہ سعدیہ جیسی سادی بی بی، اس کے ہاں پرورش پائی۔ سر اٹھا کے دیا کرو، سر اٹھا کے، عزت نہ ڈھونڈا کرو۔ وہ کیا عزت ہوئی؟ پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے، پڑوسی کو نہیں پتا۔ اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں، وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیاہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں، تو چودھری صاحب گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلاں کا داماد نہیں، یہ ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے، یہ ہمارے گاؤں، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں، جہاں عزت ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اور سنجیدگی میں عزت ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ شغل کر کے
زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ عزت نہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا, آیا بعد میں, نکلا آگے, آگے کی طرف بڑھا, لوگوں کی گردنیں بلانگ کے آگے گیا, فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پل بنایا اپنے لیے, رستہ بنا لیا دوزخ جانے کا. اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی ضرورت تو نہیں ہوتی. جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی حاجت. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ گئے دعوت پہ گئے, ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے, بڑائی کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت. آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے, رش بہت زیادہ تھا, تو میزبان کہنے لگا حضرت آگے آئیے, فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی, میری عزت میں کمی. یاد رکھیں, اس بات کو یاد رکھیں, عزت انسان کی, دیکھیں نا, صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے, اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے. وہ جہاں رہتا ہے وہاں. ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی, میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب, میں ان سے اکثر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ ہر روز ہی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے. بھول جاتا ہے لوگوں کو, کل بھول گیا تھا. یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی. کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی, کیا ہے ان کی, کوئی حاجت نہیں ہوتی. وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا, دل کو لگی, کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو, نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو, بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے. تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا, کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا. تو سادے آدمی تھے نا, بڑی پیاری بات سمجھا گئے. کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں, جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں. جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے, یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے. تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی اس میں گنجائش. تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے, وقار میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سمت نجا, جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. جو چپ کر گیا وہ چپ کر سیں تے موتی مل سن, ذکر کریں تے ہیرے. چپ کر سیں تے موتی مل سن, ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی. تو چپ رہ کے دیکھ, چپ رہ کے. من سمت نجا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا, کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی, یہ حدیث کیا ہے, چپ رہ گیا تو بچ گیا, چپ رہ گیا تو عزت پا گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا, میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے, طوطے کا. کہنے لگے جنگل میں پہنچے, طوطا ڈھونڈنے لگا, طوطا ہی کوئی نہیں ملتا. اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا, طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا, طوطا گر گیا. میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا, پتے بھی سبز تھے, اگر بولتا نہ تو مرتا نہ, اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ رہے گا تو بچ جائے گا, چپ رہے گا تو وقار پائے. شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے. عزت سنجیدگی میں, خاموشی میں. ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں, غرور میں. میرے سامنے بولتا کوئی نہیں. اور سنو بھائی یاد رکھنا, عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا. عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے, میرا بھی دکھڑا سن لے گا, اس کی عزت ہے. جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں یہ اشک شوئی کرنے والا, جس کے پاس بچے بھی نہ آئے, بیٹے بھی نہ آئے. عزت تکبر میں نہیں. سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لفظ حضور کے, 3 لفظ. اور یہ آج نہ رٹ لینے آپ نے, موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرہ بھی گزر رہا ہے. اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے, سارا کرم اللہ نصیب فرمائے. یہ رٹ لیں. میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا, اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے, حق اور سچ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال, جی کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے, اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی
میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ دو باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا۔ اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا۔ حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ تو اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں۔ خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے۔ وہ مہمان، اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی تھی، اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر، سادہ سا، بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے، باہر کھڑے تھے۔ کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے، شاید معذل کوئی ملازم ہے، کہنے لگا خادم ادھر آؤ، ادھر آؤ، آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی۔ سر پہ رکھا ہوا ہے سامان، حضرت سلمان فارسی نے، گورنر صاحب نے، اس آدمی کا، مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے، سنو اور غور کرو، جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے، مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے۔ تو نے کہا غلام ادھر آ، آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت، وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا۔ شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نہ ڈر لگتا، دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے؟ تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا، تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے، تیرا خوف ہے۔ عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے۔ اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت
یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام محمد بن حنبل پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادہ کا یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور الہی سے میں بیمار ہوں، کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی. اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو. اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں. جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا. حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ. حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے. پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم. کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی. وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے. وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں حجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے رات کو. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا. سارے ایسے نہیں ہوتے. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا. پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹاؤنا. کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی. کچھ مد و جزر کا شکار ہے. حالات بدلنے لگے. اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں. حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا. آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا پیسے نکالے اور سیدھا اس بی بی کے سر پہ رکھا. کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تم مجھ سے اصلی سکے لے جا، جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے. اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا. یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی. کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک ہے. میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے. آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی. یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی آنسو پونچھے، نقاب اوڑا. کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے، اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی. اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. یہ عزت ہے، یہ وقار ہے. بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو، یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی، پکڑو مارو، یہ بھی کام ہو سکتا تھا. لیکن حضرت نے معاف کیا، معاف کیا. امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے، امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے،
اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے دیدار تو کرا جائے، دیدار تو کرا جائے۔ اور حجر اسود جدھر امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر جاتا تھا طواف۔ اتنی بڑی شخصیت۔ مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے، وہ دیتا رہا۔ جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے۔ وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑیاں کمیاں، بڑی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا من نانم کے من دانم، تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے، کہنے لگے ٹھہر جا، جانا نا، رک میں آیا۔ کہتے اندر گئے، 1 بوتل سرکے کی لائے، 1 بوتل شہد کی لائے، 5 کلو کھجوریں لائے، میرے ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے تحفہ ہے۔ کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ، میں گالیاں دے رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے، اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا، حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو، کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا آپ تو تعریف کے، تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی، یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے، پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے، اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے، باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا۔ اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے۔ اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، نیا چراغ نئی بتی نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کہتے چلے گئے، تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا، ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی۔ کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا، انہوں نے دیا تھمایا، کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تیرا راز رکھوں گا۔
کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا، کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو، یہودیوں باہر آؤ، عیسائیوں باہر آؤ۔ شور مچ گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے، میں یہودیوں کا پیشوا ہوں، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے، ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا، پر یہ عجیب شخص ہے، یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے، آج بھی دے گیا ہے، کل بھی دے گیا ہے، میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا، اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، بایزید سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے، یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں۔ کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے۔ بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں، عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، عزت درگزر سے ملے گی۔ ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی۔ اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا۔ تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے۔ یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے۔ تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے، اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا، اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا، نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی۔ یار بندہ بالکل بے عمل ہونا، بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں، حضرت جی یہاں آ جائیں، تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی، 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے، درس نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عزت۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی، یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا، کہنے لگا میں استاد ہوں، 2-4 بندوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ 2 سال گزر گئے، وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے۔
ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر، تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے۔ اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے۔ کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے، اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی کار میں بیٹھے، کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو، یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے۔ اب لائن میں کھڑے ہو گئے، 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا، تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا۔ جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ۔ میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا۔ پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی، دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نصیحتیں بھی کر دی۔ کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے۔ اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے، بتا تو کیا لے گا، اب تو دیکھ جلدی بتا، اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی، دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤں، کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا، تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ۔ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، دسترخوان صاف ہوتا ہے۔ روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے کو اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو، کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں،
یہ 4-5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو حد ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 10واں روزہ ہے، حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے، نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے، سارے فیشن، ساری رسومات، ساری تہمات چھوڑ دو، سیدھی توجہ مدینے والے محبوب کی طرف کرو، جیسے حضور کہیں ویسے کرو، جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو۔ رب فرماتا ہے دنیا میں بھی عزت دے دوں گا، آخرت میں بھی عزت دے دوں گا۔ عزت غلامی رسول میں ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ عاجزی اور قناعت، جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا ہے۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے، ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے
احساس کمتری کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہیں، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں۔ قناعت کریں۔ عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے، یہ سادگی نہیں ہوتی۔ نفاست تو حسن ہے اسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا، فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں۔ بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ سادہ ہے۔ جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیانا ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے سے، تو آپ سادے؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے، جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے، یہ سادگی ہے۔ یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ۔ میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجیے گا۔ کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیاں نو کل آکھیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا، اج جی آکھن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں، وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کے نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی، انہیں پھر بنایا کہ کمال کر چھڑی۔ مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟ تو انہوں آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھا دی۔ یہ ہر آدمی کا مطالبہ، ہر آدمی۔ جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی سپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے۔ تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے۔ یہ میں امیر غریب، یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، سارے۔ جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی۔ کس طرح کی سادی تھی؟ دو جملے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے دو جملے اور بات ختم کر دی۔ فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی۔ یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے۔ کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے۔ یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں۔ ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا۔ حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی، یہ نہیں ملے گا۔ آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا، یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا۔ یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے، یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً، وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری۔ ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں ہو۔ اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں۔
ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے۔ تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا۔ بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور بار جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے۔ پھیرتے ہیں نا نہیں مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے۔ بار جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو، تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے۔ پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا ہی کچھ نہیں، مجھے ہی تو نے کہہ دیا اٹھ جا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے، لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا اور بادشاہ ہو گئے۔ میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے، پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ، تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے، نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی، بیمار تھی، فرماتی ہیں حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا، نبی پاک نے گوندا، نبی پاک نے، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک نے آٹا گوندا اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو، میں نے آٹا گوند دیا ہے۔ او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین، لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا، جتنا ہمارا دبدبہ بنتا ہے۔ عاجزی، انکساری، یہ انسان کو سنوارتی ہے، یہ اس کو سکون دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے، بن کچھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا، بن کچھ نہیں سکیں گے آپ۔ ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، شہرت، نام بری، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بتانا۔ 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے، سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1,44,000 صحابہ تھے، کام کر گئے، کسی نے نام نہیں بنایا، کام کیا، شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں، باقیوں نے کام کیا، نام پر توجہ ہی نہیں۔
اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں، بات مانی ہے میرے نبی پاک کی۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی ہے۔ ماں کی خدمت کرو، نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ بھئی گھر رہ کے بات مانی، کوئی شورا نہیں، کوئی نام نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے؟ تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا، اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا، یہاں تو لکھا رہ جائے گا۔ اور پھر دعا مانگی، امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے، اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے، مجھے ظاہر نہ کرنا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے، اللہ مسترنا بسترک الجمیل، اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا، پردوں میں اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ اے اللہ مجھے پردہ دے، شہرت نہیں چاہیے، میرا نام نہ ہو، کوئی جانے کوئی پہچانے نہ، بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ۔ امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا، چونکہ وہ چھپے رہے، ضرورت نہیں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں تو رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، شوق نہیں، مجھے بھی پوچھ لو، میرا بھی نام لے لو۔ اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا، روٹی کھلاؤ، جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو، پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو، اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار، بس کرو، یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگوں۔ کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا؟ ایک غریب کو 2 4 5 روپے کیا دے دیے، ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا، 4 اخباروں میں خبر دے دی، یہ عاجزی ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں جمعے کی تیاری کرتے ہوئے، بس کر دیں، بس کریں، کہیں رکیں، کسی جگہ سٹاپ کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں، جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا، جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا، بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا۔ ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے، ساری زندگی گزر گئی، میرا بھی نام لو، 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں، کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ کیا ہوتے تھے آپ وہاں؟ کیا نام پوچھیں؟ وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا، مٹ گئے، جو آئے تھے چلے گئے۔ گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں، کیا ہوتے ہو؟ یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا، ختم ہو گئے، تو اور میں بھی جانے والے، اور زمانہ آئے گا، مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے۔ اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے، بھائیوں سے، سسرال سے، رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں، اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے، پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا، بڑا کچھ تھے، وہ بڑا کچھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بڑا کچھ تھے نا، کیا بات تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے، قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا، دنیا اور آخرت میں وہی ابو بکر ہے۔ محلے میں 7 غریب بچیاں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں باپ فوت ہو گیا، بکریوں کا دودھ دھو دو، تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دھونے چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی۔ ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے۔
امیر المومنین کا پیغام ہے سارے مسجد میں آ جائیں. کھچا کھچ مسجد نبی صحابہ سے بھر گئی. اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے. شاید کو جنگ ہے, شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے, شاید کوئی نئی بات ہے. دوڑے آئے لوگ, مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا, کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا, اللہ جانے کیا ہوا ہے, بڑی پریشانی ہے. عمر بیٹھے, اللہ کی حمد کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا, اور پھر عمر فاروق بولے, فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا, کبھی قحط آتا تھا گھر میں, بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے, گندم نہیں ملتی تھی, پانی نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی. قبیلہ بنو مخزوم, اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے, ان کے پاس زیادہ بکریاں, زیادہ اونٹ, زیادہ گائیں, زیادہ کھیت تھے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے, شام تک میں ان کی بکریاں چراتا. امیر المومنین عمر, ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے, اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا, شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا, اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ. آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا, ایک مٹھی کشمش ملتی ہے, کبھی ایک مٹھی کھجوریں, میں شام کو کھا کے سو جاتا. کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ حالات صحیح ہو گیا, میرے بیٹے کو بھیج دو. یہ بات کہی, حضرت عمر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں. بس یہ دو باتیں کی. عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا, اذان پڑھو, اٹھو نماز پڑھے, اٹھو. اذان ہوئی, اقامت ہوئی, جناب عمر نے نماز پڑھائی, لوگ چلے گئے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جرانہ تھا جناب عمر سے, بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیاںا بندہ یار تو یہ دو باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا, یہ دو باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی, ایک مٹھی کھجوریں, یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے, پھر آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں, بڑے تذکرے ہیں. تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے, مجھے اس نے بڑا کیا ہے. تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام کٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے. میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں, کوئی شے نہیں, کوئی چیز ہی نہیں, اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا. گزارا مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالا سردیوں کے موسم میں, مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا. تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی, وہی وہ پہلے ابا پہنتے تھے, پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا, پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا. اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے, اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی, کیا بات ہے, بڑا گرم ہے. تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے. ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے, وہی رنگ دیکھا ہوا ہے اور اس پر فخر ہے. اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا, دو چار لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہو, بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے, جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں, جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں, رب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے, سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے, سیدھا مدینہ شریف آئے, کیا بات ہے آپ کی. اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں,
میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور گور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا, میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا, میں بڑا گور گور کے دیکھتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ نظام قدرت ہے, بادشاہ کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے, تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں, پچھلی بات بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے, جو بھی آئے, اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, اور حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے. تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے, غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آجزی اختیار کریں, آجزی اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں, بڑا شوق ہے, پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی, میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے. کوئی دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کوئی دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کوئی دے دے, تو اس وقت سے میں, کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری عاجزی ہے, یہ ہمارا پیار ہے, یہ ہمارا انداز ہے. بھائی یہ ہم غلط رستے پہ, غلط ڈگر پہ چل نکلے, ہمیں واپس آنا پڑے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا. حضور شہرت سے, ناموری سے دور رہتے. نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی, انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا, سینے سے لگا کے. یہ نہیں کہ مال نہیں آیا, بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں, تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے, لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے, ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا. لاکھوں روپیہ آیا ہے, پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے. ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے. ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے, اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا, میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا. ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے, بڑا کچھ. عاجزی جب پیدا ہوتی ہے, انکساری جب پیدا ہوتی ہے, جب تواضع آتی ہے, پھر انسان بنتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے, پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر وہ. اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے, ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا, ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا, نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے, کپڑے نہیں بدل کے آیا, نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. جب آجی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ
یہ سلسلہ رفاعیہ کے شیخ ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں. مصر کے اندر سلسلہ رفاعیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں. سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے. نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے. سید احمد کبیر رفاعی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا, میں تو دیدار کرنے آیا. حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا, دیدار کرنے آیا. یہ کہہ کے رونے لگے. اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا, ہاتھ مبارک باہر آیا, 10,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا, تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا حل ہو جائے. مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی, تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں, تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری, یہ بخاری کے لفظ ہے. دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا. پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا, بالکل زندہ. شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے, حضور کا. بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے, علماء کو بلایا, پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں, یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے. جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم. یہ بخاری ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا, 10,000 لوگوں نے دیکھا. کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ, اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا, کسی کو کبھی حقیر, کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. تو اللہ نے دیکھے نا, اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے, اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں. حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے, جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے, دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے. اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا. آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر. حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں, آپ دعا کریں, آپ بزرگ ہیں. اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر, تیری عمر تھوڑی ہے, تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں, تیری عمر تھوڑی ہے, تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں. تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں, آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا, نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا, روزے بھی تو زیادہ, رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا, آج بھی تو آپ نے زیادہ. اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے, چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو. بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا, اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر. اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے, وہ کہتا ہے میں کروں گا, میری مخلوق جو ہے میری مخلوق. تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر, بولیے کبھی کسی کو حقیر. ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے, ہم سمجھ لیتے ہیں. امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا, محنت کرے امیر ہو جائے گا, عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا. 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے, اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو. غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے, وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے, جائز ایک پیسہ نہیں, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں, یہ امیر حرام کھاتے ہیں, تو بات ختم ہو گئی. اس نے بھی حقیر سمجھ لیا, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. اب عنوان ہی تھا نا, اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی. امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے, خدا کے فضل سے ملتے ہیں,
تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا. اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں. وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا, جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا, بات ختم ہو گئی, جھگڑا ختم. عنوان تو مل جائے گا آپ کو, مثبت بھی اور منفی بھی. تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے, ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ. کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جدو کدو کرید ہے جی, وہ جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی. وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے. میں پینڈو ہوں نا, مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں. تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی, واٹا کھیدا ہے اپنی زبان ہے. تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جلدی جلدی جا رہا, سامنے سے کتا آ گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے, یہ بری ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے. اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی, کتا بھی بھیگا ہوا تھا. اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں, کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں. کہتے ہیں دیر ہو گئی. تو مجھے ڈر لگتا تھا, میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا, کبھی کتے کو بھی, اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں, جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی کو. آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ, حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے, میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں. اسے زبان ہی دے دے, تو قادر مطلق ہے. کہ اسے زبان دے دی. تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا, میں نے نماز پڑھنی ہے. تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے, میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی, پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے. تو تو اتر جا, تیرے اوپر نماز نہیں فرض, مجھے جانے دے. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا. کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا. راتی جاگے شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے, پاویں مارو 100 جتے, تیتھوں اتے او ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہو من ستے, تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے, تے تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے, تے تیتھوں اتے. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائیں. تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو اتر جا, میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا. مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے, اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا. کپڑے پانی سے دھل جائیں گے, اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ. حقیر نہیں جاننا, نہ مولوی کو, نہ صوفی کو, نہ درویش کو, نہ کھیت میں کام کرنے والے کو, نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو, نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو, نہ تیل ڈالنے والے کو, نہ کسی کو حقیر نہ جان, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بھائی حقیر نہیں جاننا. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا, میں دوڑا گھر گیا, جا کے میں نے غسل کیا, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑتا تھا, پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا. میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے, میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے. میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے, آج سورج دیر سے غروب ہو, میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں. بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے,
جب تو انکساری والی پڑھتا، جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خطیج رضی ایک حضرت معاویہ بن سفیان ہے، ایک معاویہ بن خطیج صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے، اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج مجھے امید تھی تو آئے گا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں، آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جلال کیا، فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں، جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو وہ سو جائے چپ کر کے، میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں، میں قوم کا خادم ہوں، جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو، مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جب یہ چیزیں پیدا، اور پھر ہم نے ان تکلفات میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، اب تو لوگ رشتے کرتے ہیں تو ڈی سی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں، 2-4 غیروں کی گاڑیاں منگا کے دروازے کے آگے کھڑا کرتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے بڑا گھر دیکھ کے، اور جب شادی کے چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کرائے کا مکان تھا، تو رشتے مکانوں پہ قائم نہیں ہوتے، اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں۔ وہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو زندگی بھر قائم نہیں ہوتا دوبارہ۔ جو آپ ہیں آپ وہی رہیں، جو آپ نہیں ہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور میرے عزیز یہ بھی یاد رکھیں، عاجزی آپ کو سوار دے گی، اور ویسے بھی ہم اللہ کے حضور جانے والے ہیں، اگر پردوں میں چھپ کے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے، اور اگر ہم اپنا آپ دکھاتے ہی رہیں، ساری زندگی اسی چکر میں رہیں کہ مجھے بھی پوچھو، مجھ سے بھی مشاورت کرو، میری بھی بات سنو، تو یہ انا کی دوڑ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہرس صرف پیسے کی نہیں ہوتی، ہرس ہوس شہرت کی بھی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تیرے اندر چیز پیدا ہوتی ہے نا، میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا۔ صحابہ کے بعد جس شخص کی خلافت سب سے مضبوط ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اتنی بہترین خلافت کی کہ لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی، وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں۔ وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال، آنا جانا بڑے معاملات ہیں، اب تو بچی کی برات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہوں تو برات ناراض ہو جاتی ہے، کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا۔ تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا، یہ استقبال کی حالت ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک۔ مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے، کرسی نہیں دی، آگے نہیں بٹھایا، یہ والا معاملہ ہے۔ اور میں میری طرح کے لوگ، نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اب تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے، فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے، جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے۔ سارے وہی طریقے ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ۔ وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی، میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے، تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر، ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا، تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا، ایک جانب کنواں لگا تھا،
ایک طرف ایک بڑا درخت تھا اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے، اور بی بی نا برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی وہ عورت۔ مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا۔ کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے۔ کہتی تھوڑی، میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے، میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا، دوڑے گئے کنویں سے پانی نکالا، بی بی کو دیا، اس نے برتن دھوئے۔ کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی، اس شخص نے کھائی۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے۔ میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں، یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے۔ یہ فرشتوں کی داستان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں، یہ کوئی نہیں خراب، بالکل خراب نہیں۔ جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں، خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں، بالکل خراب نہیں۔ میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں۔ ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جاؤ تو اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ، آمین تو کہہ دے۔ میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا، اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دیں، اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں، وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے، اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ بات جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے، مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے، مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس نے اسے بڑا بنایا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے، تم سپورٹ کیوں کرتے تھے، یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے۔ بہرحال عام دام برسر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا، وہ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے۔ وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے۔ کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے، میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے۔ جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے۔ کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا، فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں۔ کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریف کی ہے، اب میری ذات آ گئی ہے، اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی، اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا، جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے۔ بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی۔ جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو انتقال کر گئے۔ کہتی میں بھی تڑپ کے روئی۔ میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے، تجھے ملتے رہیں گے۔ تو کہنے لگی کیسے؟
کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا، اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں، پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے۔ میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی ہے وہ رو پڑا، کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے، پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی، کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، 4 دن ہو گئے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے۔ بی بی رو رہی ہے، حضرت عمر جلال میں آ گئے، آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے، تو روئی ہے، تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے، تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا ہے؟ رو رہی ہے، اور میں میرے ساتھ باہر نکل، تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں، تجھے دکھاؤں۔ اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، روٹی پہنچ رہی ہے، اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں، شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے۔ پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے، فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کیے، تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، تو ابھی بھی سادگی، عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے ہاں روز شکوا ہے، کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں، 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا، ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں۔ کبھی دیکھو جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں